अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद वगैरह में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में इमरान खान साहब के सबसे करीबी मोतमद जनाब शेख रशीद अहमद साहब ने इंटरव्यू रिकॉर्ड करा दिया है और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त शेख रशीद अहमद साहब का ये जो इंटरव्यू है ये समा टीवी पर मुनीब फारूक साहब के शो में नशर किया जा रहा है और इस प्रोग्राम के अंदर शेख रशीद अहमद साहब की गई बातों के जो कॉन्टेंट्स हैं उसके बारे में कुछ इंकशाफात हुए हैं और उसमें शेख रशीद अहमद साहब ने इमरान खान के बहुत सारे धोनों को धो दिया है और कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जो यकीनी तौर पर इमरान खान के लिए बहुत ही बड़े सेटबैक हो सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक और रुपोश रहनुमा के बारे में इंकशाफ हुआ है कि वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और अगले चंद रोज में उनका भी एक धमाकेदार इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है और वो भी अगले हफ्ते नशर कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस वक्त 3 इंटरव्यूज आ चुके हैं पाइपलाइन में शेख रशीद के अलावा, जिसमें से एक रहनुमा मंजरे आम पर आ चुके हैं, जबकि दूसरी शख्सियत के बारे में इस बात का इंकशाफ है कि वो जो इंटरव्यू होगा वो इमरान खान से ज्यादा उनकी एहलिया मुहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के लिए चौंका देने वाला होगा, क्योंकि उसमें बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से बहुत सारे राज आश्कार किए जाएंगे। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि इस इंटरव्यू के बारे में जो इंकशाफात सामने आए हैं शेख रशीद अहमद साहब के वो बहुत ही ज्यादा हैरान कुन नहीं है, क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब बरमला इस बात का इजहार करते रहे हैं कि उनका पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ कोई रिश्ता कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपनी कलम दुआत लेकर अलग से बैठे हुए हैं और इस इंटरव्यू में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान भी किया है कि चूंकि उनका पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से कोई रिश्ता नहीं, वो इमरान खान के दोस्त थे। अलबत्ता इमरान खान एक जिद्दी और अनापरस्त शख्स है जो अपनी जिद के आगे बहुत बड़े बड़े नुकसानात करवा लेता है और उन्होंने शेख रशीद अहमद साहब का यह मानना है कि जो इमरान खान साहब हैं उनके साथ मिलकर अब वो मजीद पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, वो इमरान खान के साथ अपने रास्ते अलग कर रहे हैं। अलबत्ता ना वो अपनी सियासी जमात को ख़त्म कर रहे हैं और ना ही वो इंतखाबात से दस्तबरदार हो रहे हैं। अलबत्ता वो अपने हल्के से इलेक्शन अपनी ही सियासी जमात के इंतखाबी निशान पर लड़ेंगे। उनके भतीजे शेख राशिद शफीक के हवाले से उनका यह कहना है कि वो चूंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हिस्सा है, राशिद शफीक अपना फैसला खुद करने के लिए मुख्तार हैं। अलबत्ता शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से इंटरव्यू के अंदर कुछ ऐसे शख्सियात के बारे में इशारा किया गया जिन्होंने इमरान खान को उस पटड़ी पर चढ़ाया जो एक डेड एंड की तरफ जा रही थी और 9 मई के वाकयात वही डेड एंड थे जहां पर जाकर इमरान खान की गाड़ी रुक गई। शेख रशीद अहमद साहब ने इस बात पर बहुत ही ज्यादा अफसोस का इजहार किया कि उन्होंने इमरान खान को एक से ज्यादा मर्तबा इस बात की ऑफर दी कि वो उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को बहाल कराने के लिए रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा मर्तबा इमरान खान ने शेख रशीद की इस पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया और शेख रशीद ने इस बात का भी एतराफ किया कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात इमरान खान की वजह से खराब हुए। उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि उनको किसी ने नहीं उठाया था, उनको किसी ने गुमशुदा नहीं किया था, उनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया था। उन्होंने खुद मुनीब फारूक साहब के साथ राब्ता किया, उन्होंने खुद मुनीब फारूक को फोन किया, उन्होंने खुद अपनी लोकेशन से मुनीब फारूक को आगाह किया और मुनीब फारूक ने जाकर उनकी रिहाइश गाह पर शेख रशीद अहमद साहब का इंटरव्यू किया। शेख रशीद अहमद साहब अपने इस इंटरव्यू में काफ़ी हद तक जो है अच्छी सेहत में लग रहे थे, किसी तरह का डर खौफ उनके चेहरे पे आया नहीं था। वो जो मार दो गिरा दो जला दो वाली बातें करते थे वो बातें उन्होंने नहीं की। अलबत्ता उनका ये कहना था कि उनके बहुत सारी बातें सिर्फ सियासी टेम्परेचर को मलहूज़ खातर रखने के लिए की गई और ख़ासतौर पर अपनी वजारत दाखिला के अदवार में उन्होंने साइफर के इशू के ऊपर इमरान खान को ये बात बावर कराने की कोशिश की थी कि ये वाला काम मत करो, इस काम से तुम्हारे लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने साइफर के मामलात को पब्लिक में लाकर शेख रशीद अहमद साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की और उन्होंने कुछ इस तरह के इशारे दिए कि उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने शेख रशीद को यह पैगाम भी भिजवाए थे कि इमरान खान को समझाओ और शेख रशीद अहमद ने उनके कहने पर राब्ता भी किया था, इमरान खान साहब से मुलाकातें भी की थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में मौजूद चंद हॉक्स ने
جو شیخ رشید احمد صاحب کو ناپسند کرتے تھے، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی شامل تھے، انہوں نے عمران خان کے کان بھر کر شیخ رشید کا بنی گالہ میں پاکستان تحریک انصاف کی میٹنگز کے اندر داخلے کو کر دیا بند، جس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب کے پاس عمران خان تک براہ راست ایکسیس جو ہے وہ بہت حد تک ہو گئی تھی متاثر، اور اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ اس کے بعد سے جو عمران خان ہے وہ کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئے جنہوں نے عمران خان کو غلط لائن اور غلط مشورے دے کر اس انجام سے دوچار کیا۔ البتہ شیخ رشید کا یہ کہنا تھا کہ اگر حقیقی تبدیلی کے لیے عمران خان صاحب اپنے ایجنڈے پر قائم رہتے تو یہ ان کے لیے کچھ زیادہ آسانی والا راستہ ہوتا۔ انہوں نے بشرا بی بی کے حوالے سے یہ کہا کہ جناب مجھے نہیں پتا کہ ان کی پارٹی کے اندر کس حد تک اثر و نفوذ تھا، البتہ انہوں نے اس بات کو ضرور مانا کہ عمران خان کی حد تک ان کا اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے۔ شیخ رشید کا انٹرویو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے لیے کچھ زیادہ پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے، لیکن پائپ لائن میں موجود انٹرویوز عمران خان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ان کے لیے ہو سکتا ہے، خاص طور پر ایک ایسا انٹرویو جس کے لیے جو ماحول ہے وہ کافی حد تک سازگار ہو چکا ہے۔ اس میں سے ایک انٹرویو پاکستان تحریک انصاف کے سابق وفاقی وزیر کا ہو سکتا ہے، جو میری اطلاعات کے مطابق جن کے رابطے مکمل ہو چکے ہیں اور انہوں نے 9 مئی کے واقعات کے بعد اب میرا خیال ہے کہ اپنے موقف سے سرنڈر کر لیا ہے اور وہ اسلام آباد پہنچ بھی گئے ہیں، اور اس کے بارے میں امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ بہت جلد اپنا انکشافات پر مبنی انٹرویو ریکارڈ بھی کرائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سارے مقدمات میں خود بھی ملوث ہے، اور وہاں پر وہ خاص طور پر جو چڑھائی ہوئی تھی مئی میں جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی 25 مئی کو، اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی جو دوسرا لانگ مارچ کیا تھا عمران خان نے، اس میں بھی جو بندوں کو وہاں پر لا کر اسلام آباد کا گھیراؤ کرنے کے حوالے سے ان کی ایک آڈیو بھی لیک ہوئی تھی، جس میں وہ بندے سے پوچھ رہے تھے کہ تم اپنا یہ جو سارا ساز و سامان ہے وہ لے کر اسلام آباد کے قرب و جوار، راول پنڈی کے قرب و جوار میں موجود ہو، اور اس میں انہوں نے یہ ہدایات بھی دیتے ہوئے پائے جا رہے تھے اس آڈیو میں کہ کیسے کیسے اسلام آباد جانے والے راستوں کو بند کرنا ہے جیسے ہی عمران خان کا لانگ مارچ پہنچے گا راول پنڈی اسلام آباد کی حدود میں۔ اور یہ وہی موقع تھا جب عمران خان صاحب لاہور سے لانگ مارچ لے کر چلے تھے، اور وہ جنرل فیصل نصیر صاحب کے حوالے سے مختلف قسم کے جو القابات ہیں اس سے ان کو نواز رہے تھے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو عمران خان کے دستے راست بھی رہ چکے ہیں۔ ان کی آڈیوز کا حوالہ میں نے اس وجہ سے دیا تاکہ آپ ان کا اندازہ لگا لیں۔ اب البتہ یہ ان میں تھوڑی سی تبدیلی یہ آئی ہے کہ پہلے ان کے جو گیسو تھے وہ ذرا دراز تھے، اور اب ان کی کٹنگ ہو چکی ہے، اور وہ کٹنگ کے بعد بھی ذرا تھوڑے سے کچھ کہنے میں آ رہا ہے کہ وہ کچھ معقولیت آئی ہے ان میں۔ البتہ جب وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی مہم چلا رہے تھے، تب ان کی زبان کے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ اتنا اشارہ کافی ہے کہ وہ کون سی شخصیت ہیں جو اب آ کر اسلام آباد میں جو انٹرویو ہے وہ ریکارڈ کرا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بات میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، نہ صرف وہ انٹرویو ریکارڈ کرائیں گے بلکہ ان آڈیوز کا جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، ان آڈیوز کی تصدیق بھی کریں گے، اور ان آڈیوز کے حوالے سے وہ مجسٹریٹ کے سامنے جا کر سیکشن 164 کا بیان بھی ریکارڈ کرائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان کو اس ساری کارروائی کے لیے ہدایات کہاں سے موصول ہو رہی تھی۔ یعنی یہ انٹرویو جو اب آئے گا، آنے والے 2 انٹرویوز، وہ عمران خان کے لیے بہت ہی زیادہ پرابلم کا سبب بنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی بہت ہی زیادہ چہ مگوئیاں کی جا رہی ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کے سابق خاوند جناب خاور فرید مانیکا صاحب وہ بھی ایک انٹرویو ریکارڈ کرا رہے ہیں، اور ان کا انٹرویو خاص عمران خان سے بڑھ کر بشرا بی بی کے لیے خطرناک ثابت ہوگا، کیونکہ وہاں پر بہت سارے ایسے الزامات اور انکشافات ہوں گے جو دونوں کے لیے اور خاص طور پر اخلاقی اعتبار سے، اخلاقی ساکھ کے اعتبار سے نقصان دہ ہوں گے، اور اس کے اندر بہت ساری اور ایسی چیزیں آئیں گی جو عمران خان اور ان کے موقف کو بہت ہی زیادہ
نقصان پہنچائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو، میرا یہ ماننا ہے کہ شیخ رشید کا انٹرویو آنے کے بعد، دو باقی انٹرویوز جن کا میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ انٹرویو سامنے آنے کے بعد عمران خان کی سیاست کو بہت بڑا سیٹ بیک پہنچے گا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف کے آنے سے ایک دن پہلے شیخ رشید کے انٹرویو کا آن ایئر ہونا یقینی طور پر ایک بہت بڑا پیغام ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ اگر عمران خان اور ان کی جماعت سمجھے اور اگر وہ اس بات کو سمجھ جائیں تو میرا ماننا یہ ہوگا کہ شاید جو مثالتی فارمولہ جو اسد قیصر صاحب لے کر پھر رہے ہیں مارکیٹ میں، اس کی قبولیت کے کچھ امکانات پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ اسد قیصر کا فارمولہ خاص طور پر خیبر پختونخوا میں عمران خان کی مقبولیت کو بہت بڑا ڈینٹ ڈال سکتا ہے۔ کیونکہ جو اس وقت اگر آپ غور کریں تو یہ جو انٹرویوز آئے ہیں، چاہے وہ عثمان ڈار کا ہے، چاہے وہ فاروق حبیب کا ہے، چاہے وہ جناب شیخ رشید کا ہے، چاہے کسی اور کا ہے، ان انٹرویوز نے عمران خان کی پولیٹیکل اس کے اوپر شاید اتنا زیادہ اثر نہیں ڈالا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پنجاب سے بہت سارے لوگوں نے عمران خان اور ان کی جماعت کا ساتھ چھوڑا ہے، اور اس میں سابق ایم پی ایز، ایم این ایز، ان کے پارٹی عہدیدار بھی موجود ہیں۔ البتہ خیبر پختونخوا میں ایسی صورتحال دیکھنے کو نہیں آئی۔ اب اسد قیصر صاحب خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ گنجائش حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک فارمولہ اسد قیصر صاحب نے کو بنایا ہے، اور اس فارمولے میں ان کے ساتھ علی محمد خان صاحب اور بیرسٹر سیف صاحب حصے دار ہیں۔ اور یہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہی 3 لیڈر متحرک ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کے لیے۔ تو اس وقت یہ فارمولے کے کچھ نکات میرے سامنے نہیں تھے، مجھے یہ ضرور پتا تھا کہ ان لوگوں نے رابطے کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ شاید انہوں نے عمران خان کے لیے ریلیف دینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کیے ہیں۔ اب کچھ ایسی انفارمیشن آئی ہے جو یہ بات کو جس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اسد قیصر، علی محمد خان اور بیرسٹر سیف کے جو رابطے تھے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، وہ عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے نہیں تھے، بلکہ مائنس عمران خان پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے تھے، اور اس کے لیے کوئی انہوں نے اپنے طور پر کچھ فارمولہ بنایا ہے، اور اس فارمولے کو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے فارمولے پر کیا رائے دی ہے یہ ابھی تک علم نہیں ہو سکا، البتہ یہ ضرور ہے کہ بہت جلد یہ جو ہے اسد قیصر فارمولہ اور اس کے مین سیلینٹ فیچرز جو ہیں وہ میں انشاءاللہ ضرور حاصل کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے خیبر پختونخوا میں عمران خان کے غبارے میں سے ہوا نکالنے کے لیے عمران خان کے ہی 3 ساتھیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی بہت ہی زبردست قسم کی سچویشن ہے جو ڈیولپ ہونے جا رہی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔